بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کا ہمارا سبق مقدمۃ الکتاب سے شروع ہوگا، جو کتاب کا مقدمہ اور خطبہ ہے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کی اتباع کرتے ہوئے کہ قرآن میں بھی کسی سورت کا آغاز یا سورہ فاتحہ کا آغاز وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، تو اس کی اتباع کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، اور اسی طرح سلف صالحین کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے کہ سلف صالحین بھی جب کوئی کتب لکھا کرتے تھے یا اس کے علاوہ کوئی بھی تحریر ان کی ہوا کرتی تھی تو اس سے پہلے وہ ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی طرف اسلام کی دعوت بھیجتے تھے یا کوئی خط بھیجتے تھے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھتے تھے۔ تو یہ برکت کے لیے ہوتا ہے، فرمایا کہ جو کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے تو وہ کام دم بریدہ اور ناقص نہیں ہوتا، اور جو کام بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ہمیشہ دم بریدہ اور ناقص ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی حمد و تعریف کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیا، یہ بھی قرآن کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے۔ قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، تو اس میں بھی شروع میں اللہ کی حمد اور تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ مصنف علیہ الرحمت نے اس عبارت کو ذکر کیا، الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں عزت بخشی تمام امتوں پر۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، شرفنا، جس نے ہمیں عزت بخشی، کرامت بخشی، علی سائر الامم، تمام امتوں پر۔ سائر تمام کو کہتے ہیں، امم یہ امت کی جمع ہے، تمام امتوں پر۔ برسالت من اختصہ من بین الانام، یہ دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، من اختصہ بھی ہے اور من اختصہ، دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے۔ برسالت من اختصہ من بین الانام، اس نبی کو رسول بنانے کے ساتھ کہ جس کو اللہ نے تمام مخلوق کے درمیان خاص کیا ہے۔ بجوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ایسی ہے کہ وہ جامع ہے لیکن اس کے معنی زیادہ ہے۔ کلمات جامع ہے، بات مختصر ہے لیکن اس کے معنی زیادہ ہے۔ وجواہر الحکم، اور موتیوں کے اور حکمت کے موتیوں کے ساتھ، اور حکمت کے موتیوں کے ساتھ۔ حکم حکمت کی جمع ہے، حکمتوں کے موتیوں کے ساتھ۔ جواہر جوہر کی جمع ہے، جوہر موتی کو کہتے ہیں، جواہر الحکم۔ سمجھ میں آ گئی؟ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہ رحمت کرے، اللہ تعالی رحمت کرے ان پر، وعلی آلہ اور ان کی آل پر، وصحبہ اور ان کے صحابہ پر، اور اللہ برکت نازل فرمائے، وسلم اور اللہ سلامتی نازل فرمائے ان پر۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام بھیجا گیا ہے، اور پھر اس طرح ان کی آل پر۔ آل سے مراد ان کے اہل و عیال اور اولاد ہے، وصحبہ اور صحبہ سے مراد ان کے صحابہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، جب تک کہ زبان اس کی تعریف کے ساتھ بولتے رہیں، ونسخ القلم اور قلم چلتے رہیں، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ قیامت تک، بلکہ اس کے بھی بعد تک، جب تک یہ زبانیں بولتی رہیں اور قلم چلتے رہیں،
اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ کے اوپر درود و سلام ہو۔ اما بعد، درود و سلام کے بعد، فہذا کتاب وجیز، یہ کتاب مختصر ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ مختصر ہے، منتخب من کلام الشفیع العزیز، اس کو چنا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شفاعت کرنے والے معزز کے کلام سے، یعنی اس عبارت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یعنی شفاعت کرنے والے معزز کے کلام سے اس کو چنا گیا ہے، اس میں جو احادیث ہے یعنی وہ چنی گئی ہیں۔ اقتبستہ من الکتاب اللامع الصبیح، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا انتخاب کیا ہے ایک ایسی کتاب سے، یعنی اس کو، ان احادیث کو میں نے چنا ہے ایسی کتاب سے کہ جو کہ روشن اور چمکدار ہے۔ اللامع روشن، اللامع چمکدار، الصبیح روشن ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ کتاب کون سی ہے؟ المعروف، فرمایا کہ مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بمشکات المصابیح، یعنی مشکات المصابیح ایک کتاب ہے کہ جس میں احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کتاب سے میں نے ان احادیث کو چنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَسَمَّيْتُهُ زَادُ الطَّالِبِينَ، اور میں نے اس کا نام زاد الطالبین رکھا۔ زاد الطالبین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علم طلب کرنے والوں کا توشہ، جس طرح ایک مسافر اپنے پاس توشہ رکھتا ہے، کچھ زیادہ راہ رکھتا ہے، اس طرح علم طلب کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں یہ ایک توشہ ہے۔ من کلام رسول رب العالمین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، یعنی رب العالمین کے رسول ہیں وہ، جہان کے پالنے والے کے رسول کے کلام سے۔ اس کے الفاظہ قصیرہ، اس کے الفاظ کم ہے، مختصر ہے، ومعانیہ کثیرہ، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ينتظر به من قرأه وحفظه، سرسبز و شاداب ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی تر و تازہ ہوتا ہے۔ ينتظر به، تر و تازہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، من قرأه، جو اس کو پڑھتا ہے، وحفظه، اور اس کے بعد پھر اس کو یاد کرتا ہے۔ یعنی یہ اس سے اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرسبز و شاداب رہے میرا ہر وہ امتی جو میری بات کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو محفوظ کرے اور اس کو پھر آگے پہنچائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ دعا بھی کس نے دی ہے؟ دو جہاں کے سردار نے دی ہے، تو یہ دعا تو قبول ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں حدیث کو شوق سے، ذوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور دوسروں تک پھر اس کو پہنچانا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو۔ وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَّسَهُ وَسَمِعَهُ، اور رونق رہے، رونق والا ہو اس کے ذریعے سے، من درسہ، جو اس کو پڑھاتا ہے، وسمعہ، اور اس کو سنتا ہے۔ اس سے پڑھانے والے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کی فضیلت۔ فرمایا وَرَتَّبْتُهُ عَلَى بَابَيْنِ، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ترتیب دی، اس کتاب کو میں نے ترتیب دی، علی بابین، دو بابوں پر، حتی یعم نفعہما فی الدارین، یہاں تک کہ یعنی ان دونوں بابوں کا نفع دونوں جہانوں میں عام ہو جائے، ان دونوں بابوں کا نفع عام ہو جائے دونوں جہانوں میں۔ واللہ اسأل ان یجعلہ خالصا لوجہ الکریم، واللہ اسأل ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، یعنی میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، یعنی اللہ پاک اس کو اپنی رضا کے لیے بنائے۔ وسببا لدخول دار النعیم، اور یہ جنت میں داخلے کا سبب بنائے میرے لیے، جنت میں
وسببا لدخول دار النعیم، دار النعیم سے مراد جنت ہے۔ فإنه واسع المغفرة وإنه ذو الفضل العظیم، بس بے شک وہ کشادہ مغفرت والا ہے، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور وہ بہت بڑا فضل والا ہے، بہت زیادہ اپنے بندوں پر فضل و انعام کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو خطبہ کے حوالے سے تھا۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ کم سے کم اس کا معنی ہمیں آئے، اس خطبے کا معنی کم سے کم ہمیں آ جائے، اور تشریح بھی اگر ساتھ میں جو میں نے مختصر تشریح اس کی ہے، مختصر میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کو بھی ذہن نشین کر لے۔ اس میں شروع میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کتاب کا نام کیا ہے اور یہ کس کتاب سے احادیث چنی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے الفاظ کم ہیں، معنی اس کے زیادہ ہے، اور پھر اس میں دعا دی گئی ہے اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے نفع کو بتایا گیا کہ اللہ جل شان اس کے نفع کو عام کرے۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، اور کوشش کریں کہ حدیث کو ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے ہمیں انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔